السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت و شخصیت کا نبوی منہج اور اس کے عملی نمونے۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ کے معنی کیا ہیں۔ تزکیہ کا لفظ جو ہے یہ زکوٰۃ سے ہے، اسی سے لفظ زکوٰۃ بھی ہم جو ایک عبادت کے طور پر ہم جانتے ہیں۔ تو تزکیہ کے معنی ہیں پاک کرنا، ابھارنا، نشو و نما دینا، یا اس سے مراد نفس کو گناہوں سے پاک کرنا اور کیفیت کو ابھار کر تقویٰ کی بلندی پر لے جانا۔ تزکیہ کا ایک اپوزٹ لفظ جو ہے وہ تدسیہ استعمال ہوتا ہے، جس کے معنی ہے دبانا، چھپانا، اغوا کرنا یا راہ راستے ہٹانا، یعنی بالکل اس سے اپوزٹ اس کا میننگ ہے۔ یعنی نفس کے اندر پائے جانے والے جو نیکی کو ابھارنے والے رجحانات ہیں یا نشو و نما دینے والے رجحانات ہیں ان کو دبانا، نفس کو بہکا کر برائی کی طرف لے جانا اور فتنہ و فجور کو اتنا غالب کر دینا کہ تقویٰ بالکل نیچے دب جائے، چھپ جائے۔ جس طرح جو ہے دساہا کا لفظ بھی قرآن پاک میں بھی آیا ہے، دسا کا معنی ہے تدسیہ، اسی سے ہے کہ دبا دینا، چھپا دینا۔ جس طرح لاش جو ہے وہ قبر میں ڈالی جاتی ہے، اوپر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کو چھپا دیا جاتا ہے۔ تو اس قدر فتنہ، فسق و فجور کا اتنا غلبہ ہو جانا کہ نفس کے اندر وہ جو تقویٰ کا کوئی عنصر تھا یا اللہ کا ڈر خوف موجود تھا وہ بالکل نیچے دب جائے، کہ اس قدر چھپ جائے کہ وہ نظر ہی نہ آئے۔ تو اس کے بالمقابل تزکیہ ہے، یعنی اپنے آپ کو پاک کرنا، ابھارنا، نشو و نما کرنا، یعنی تقویٰ کے، نیکی کے جذبات کو یعنی اپنے اندر پروان چڑھانا، ابھارنا اور ان کو بلندی تک لے کر جانا۔ تزکیہ نفس سے مراد کفر اور شرک کو چھوڑ کر ایمان کی طرف آنا، برے اخلاق کو چھوڑ کر اچھے اخلاق اختیار کرنا، یا برے اعمال جو ہیں ان کو چھوڑ کر نیک اعمال اختیار کرنا، زندگی کو سنوارنا، یا زندگی کو سنوارنے کے لیے جو بھی اعمال ہیں، اخلاق ہیں، عادات ہیں، کردار ہیں، خواہ وہ سیاسی ہوں، تمدنی ہوں، معاشرتی ہوں، اخلاقی ہوں، یا ذہنی خیالات ہوں، دل میں آنے والے خیالات ہوں، ان تمام کی صفائی کا نام جو ہے وہ تزکیہ ہے۔ تزکیہ نفس جو ہے انسان کو اچھے اور برے میں تمیز کرنے کے قابل بناتا ہے، انسان کے اندر جو ہے وہ اچھے خیالات کو پروان چڑھاتا ہے، برے خیالات اور برے اعمال سے انسان کو بچاتا ہے، معاشرے کا ایک کارآمد فرد بنانے کے قابل بناتا ہے، ذہنی صفائی جو ہے اس سے ہوتی ہے۔ تو اب ہم آج کے موضوع میں ہم یہ دیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک، چونکہ آپ ہمارے رہبر و رہنما ہیں، آپ ہمارے لیے نمونہ عمل ہیں، تو آج کے موضوع میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ایسا کیا کہ جس سے ایک وہ معاشرہ جو ہر طرف برائی اور گمراہی کی دلدل میں دھنسا ہوا تھا، اس معاشرے میں آپ نے یہ تزکیہ نفس جو ہے اس کے جذبات کو ابھارا اور اس معاشرے کو ہر طرح کی برائی اور اس کی گندگی اور علائشوں سے، شرک کی علائشوں سے آپ نے پاک کیا اور اس کے اندر پیورٹی پیدا کی۔ تو اس کے بارے میں ہم دیکھیں گے کہ تزکیہ نفس میں جو ہے وہ تعمیر سیرت میں اور تزکیہ نفس میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کردار ادا کیا۔ تو انسان کے جو اخلاق اور خیالات ہوتے ہیں ان پر اس کے نفس کا بہت ہی کردار ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات ہوں گے، جو نظریات اس کے ہوں گے، اس کے مطابق وہ عمل کرے گا۔ یہی بات جو ہے وہ عقیدے کی اور عمل کی تعلق کی بھی ہے کہ جس طرح کا آپ جو ہے وہ عقیدہ رکھیں گے ویسے ہی آپ سے اعمال جو ہیں وہ سرزد ہوں گے۔ یہ اس کو مثال سے ایسے ہم سمجھ لیں کہ جس طرح کا بیج آپ بوئیں گے ویسا ہی پودا نکلے گا، یہ نہیں کہ آپ بیج کدو کا لگا رہے ہیں اور وہاں سے کریلا اگے، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو جس طرح کے انسان کے خیالات ہوتے ہیں اور جتنا ہی اس کا نفس پاکیزہ ہوگا، تزکیہ نفس ہوگا، اتنا ہی اس کی سیرت جو ہے اور کردار اتنا ہی اس کا مضبوط ہوگا۔ جتنے برے خیالات کا وہ حامل شخص ہوگا اتنے ہی برے اس کے اعمال ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من زکاہا، کہ کامیاب ہوا جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وقد خاب، اور نامراد ہوا وہ شخص من دساہا جس نے اس کو ناپاک کیا یا پاک نہ کیا۔
تو گویا انسان کے لیے ضروری ہے کہ اپنے خیالات کو بہت اہمیت دے، دل و دماغ کو ہمیشہ پاک اور صاف رکھے، اچھی سوچ اور اچھے خیالات کو ہی جگہ دے دل و دماغ میں، برے خیالات کو دماغ سے ہٹا دے، برائی کی طرف آمادہ بھی ہونے لگے تو اپنے آپ کو اس سے باز رکھے اور اچھائی کی طرف سوچ رکھے، اپنا ماحول جو ہے اپنا ارد گرد اس کو پاک صاف رکھے، کیونکہ برے ماحول کے اثرات انسان پر بالآخر ہو ہی جاتے ہیں، خواہ کتنا بھی اس سے بچتا رہے۔ شیطان کے حملے جو ہیں ہر طرف انسان کی طرف ہوتے رہتے ہیں، تو ان حملوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنا ماحول، اپنا یعنی جن جو اس کا سرکل ہے وہ اس پاک صاف لوگوں کا ہو، نیک لوگوں کا ہو، اچھی باتیں کرنے والے لوگوں کا ہو، تاکہ اس کی سوچ اور خیالات جو ہیں وہ پراگندہ نہ ہوں اور اس کے اندر جو ہیں برے خیالات اور شیطانی خیالات پروان نہ چڑھیں۔ تو اس لیے تزکیہ نفس میں انسان کا ماحول جو ہے وہ بہت کار فرما ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے لیے کیا آپ نے طریقہ کار وضع کیا، کس طریقے سے آپ نے اس معاشرے کو جو ہے وہ ہر طرح کی برائیوں اور علائشوں سے پاک کیا اور ان کو ایک بالکل صاف اور پیور معاشرہ جو ہے وہ تشکیل دیا کہ جن کو یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے یا آپ کو جو ہے وہ ہر وقت آپ کی نگرانی ہو رہی ہے۔ وہ تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرنے والے تھے، تنہائی میں بھی اپنے تزکیہ نفس کا خیال رکھنے والے وہ لوگ تھے۔ کیا ایسا آپ نے طریقہ کار اختیار کیا، کیا آپ کا ایسا منہج تھا کہ جس کی بدولت آپ نے انتہائی پیور لوگوں کی ایک جماعت تیار کی کہ جو رہتی دنیا تک لوگوں کے لیے نمونہ عمل ہے؟ تو سب سے اہم چیز اس میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیرت اور شخصیت کی تعمیر کے لیے سب سے اہم بات جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی وہ یہ کہ انسانوں کا تعلق جو ہے وہ اللہ سے جوڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے اسی چیز کی دعوت اور یہی درس جو ہے اپنے قوموں کو دیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سورہ شعراء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے بھی یہی کہا تھا اِنَّ مَعِیَ رَبِّی سَیَہْدِینِ، کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ ضرور میری رہنمائی کرے گا۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو یہی کہا تھا کہ ایک مومن کا دل جو ہے وہ ایسے ہی ہر وقت اپنے رب کے لیے دھڑکتا ہے اور وہ ہر وقت اپنے رب کا خیال اس کے دل میں ایسے ہوتا ہے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہجرت کے موقع پر حضرت ابوبکر صدیق کو اسی چیز کی ہی دعوت دی اور یہی سبق پڑھایا کہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ یہ جو رب کی معیت ہے یہ سب سے پہلے اہم کردار ادا کرتی ہے کسی بھی انسان کے تزکیہ نفس کے لیے، کہ جب انسان یہ تصور اپنے ذہن میں رکھتا ہے کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو انسان حیا کرتے ہوئے، شرم کرتے ہوئے کسی بھی برے کام سے باز رہے گا۔ تو یہ انبیاء کی یہ دعوت ہے، انبیاء کا یہ کردار ہے، انہوں نے خود بھی یہ اپنی قوموں کے لیے یہ نمونہ بنے اور دکھایا لوگوں کو کہ ان کا جو ہے وہ عقیدہ یہی تھا کہ وہ اسی طرح ہی عمل کرتے تھے کہ رب ان کے ساتھ ہے۔ پھر دوسرا جو آپ نے اہم جو ہے وہ صحابہ کو جو نظریہ دیا وہ یہ کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ساتھ تمہارے قریب بھی ہے، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم تمہاری شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو تزکیہ نفس کے لیے یہ بہت ہی مؤثر ہتھیار کا کام کرتا ہے کہ انسان جب یہ سمجھے کہ میرا رب میرا اتنا ہی قریب ہے تو وہ حیا کرے گا اور کسی بھی برے کام سے باز رہے گا، اپنے نفس کو برے خیالات کی آجگاہ نہیں بننے دے گا، اچھی سوچیں اور مثبت سوچ جو ہے وہ پروان اس کے اندر چڑھے گی۔ جب سوچ اچھی ہوگی تو عمل بھی اس کا خود بخود اچھا ہوتا چلا جائے گا۔ تو رب کی معیت اور رب کا قرب جو ہے یہ وہ تصورات ہیں جو انسان کو اس کے نفس کو ہر طرح کی علائش سے پاک کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سوچ جو اپنے اس معاشرے کو دی وہ یہ تھی کہ اللہ کو یعنی اللہ سے تعلق جو ایسا قائم کیا کہ انسان جو ہے وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر وقت میرا رب میرے ساتھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی سی احادیث ایسی ہیں کہ انسان کو خود بخود جو ہے اپنا رب جو ہے اس کو اپنا محبوب لگنے لگتا ہے اور اس کے قریب ہونے کی وہ کوشش کرتا ہے، اس کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا ہے حتیٰ کہ میں اسے محبوب بنا لیتا ہوں، پھر جب میں اس سے پیار
اختیار کرتا ہوں یعنی محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ پھر یعنی یہ بالکل اپنے رب کی سوچ میں، اس کے رنگ میں ایسا رنگا جاتا ہے کہ اس کا ہر عمل جو ہے وہ اس کی رب کی رضا کے مطابق ہوتا ہے، اس کا ہر عمل، ہر سوچ، یعنی اس کی باڈی کا جتنے بھی حرکات و سکنات ہیں وہ سب اس کی رب کی رضا کے مطابق ہوتے ہیں، اور جو بھی وہ عمل کرتا ہے وہ اپنی رب کی رضا کے لیے کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ حدیث قدسی ہے کہ اگر وہ مجھ سے طلب کرتا ہے میں دیتا ہوں، مجھ سے پناہ چاہتا ہے تو میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ تو اس طرح کا تعلق جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا، لوگوں کو اس چیز کی ترغیب دی اور اس کی طرف لائے کہ انسان جو ہے اپنے رب سے تعلق جب جتنا مضبوط کر لے گا اتنا ہی وہ معاشرے کی مختلف طرح کی آزمائشوں سے، مختلف طرح کی آلائشوں سے خود بخود جو ہے وہ پاک ہوتا جائے گا، اس کے اندر پیورٹی پیدا ہوتی جائے گی، اتنا زیادہ تزکیہ نفس پیدا ہوتا جائے گا، خالق کے جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ حقیقت پسند ہوگا، اتنا زیادہ جو ہے وہ شیطانی راستوں سے وہ بچے گا۔ تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم جو ہے مؤثر طریقہ جو آپ نے اختیار کیا وہ لوگوں کے اندر آخرت کی فکر پیدا کی، یعنی ایک تو اللہ سے تعلق جوڑا، دوسرا آخرت کا سوچ جو ہے وہ پیدا کی کہ انسان کی یہ فطرت میں ہے کہ وہ امتحان کے ڈر سے کوئی کام کرتا ہے۔ جب انسان کو اس بات کا ڈر ہو کہ میں اپنے رب کے سامنے جواب دہ ہوں تو خود بخود جو ہے وہ اپنے نفس کو ہر طرح کی علائشوں، گناہوں سے پاک رکھے گا، اپنی سوچ کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، اپنے خیالات کو پاک کرنے کی کوشش کرے گا، ہر طرح سے جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے اپنے رب سے جوڑے رکھے گا، کیونکہ اس کو پتہ ہوگا کہ ایک دن میں نے مرنا ہے اور مرنے کے بعد تمام اعمال کا حساب جو ہے اللہ تعالیٰ کو دینا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو، یعنی تمہارا جو نفس ہے وہ مسلمان ہو، تمہارے اندر پیورٹی موجود ہو، تزکیہ نفس ہو، تم اللہ کے فرما بردار ہو، اسلام پر چلتے ہوئے ہو۔ تو اسی یعنی آخرت کی فکر کے نتیجے میں انسان کے دل و دماغ پر جو اثرات ہوتے ہیں اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اس کے لیے 2 باغ ہیں، یعنی سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی ظاہری اور باطنی پاکیزگی انسان کے اندر جب آ جاتی ہے، اللہ کی ناراضگی کے خوف سے وہ جو ہے وہ صحیح راستے پر چل پڑتا ہے اور اس کی محبت سے ہر وقت معمور رہتا ہے، تقویٰ کی صفت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے ساتھ انعامات اور اکرام کا وعدہ جو ہے وہ کرتا ہے۔ آخرت کا ہی خوف ہے جو انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ملک میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ یہ زندگی اور موت کا جو تصور ہے یہ اللہ نے ایسے نہیں پیدا کیا بیکار، یہ کس لیے ہے؟ لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ وہ آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے اچھے اعمال کون کرتا ہے۔ تو یہ سوچ جو ہے انسان کے اندر احساس ذمہ داری پیدا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ بھی فرماتے ہیں کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم ایسے ہی سمجھتے ہو کہ میں نے تمہیں بیکار پیدا کیا ہے، وانکم الینا لا ترجعون، میری طرف تم نے نہیں لوٹنا۔ تو اگر انسان جس کے اندر یہ خیال موجود ہو کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے اور میں نے اپنے تمام اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اور موت کا تو کسی بھی انسان کو پتہ نہیں کہ کوئی اگلا لمحہ بھی اس کے پاس ہے یا نہیں، تو ہر وقت وہ اللہ سے اس ملاقات کے لیے پریپیئر رہے گا، تو یہی وہ احساس ذمہ داری ہے جو اس کے اندر تزکیہ نفس پیدا کرنے کا باعث بنے گی، اور یہی وہ ذمہ داری کا خوف ہے کہ حضرت عمر فرماتے تھے کہ اگر دریا فرات کے کنارے ایک بکری کا بچہ بھی بھوکا مر گیا تو اس کی ذمہ داری میرے پر ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم محرک جو ہے وہ عبادات ہیں۔ عبادات کا مقصد ہی یہ ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ پیدا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادات کے جو طریقے بتائے ہیں وہ ان عبادات کا اصل مقصد اور غرض و غایت بھی یہی ہے کہ آپ دیکھیں نماز کے بارے میں حکم دیا تو فرمایا کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، جبکہ روزے کے بارے میں حکم دیا اور اس کا بھی مقصد اور غرض و غایت یہی بتائی لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، یعنی تقویٰ اصل میں یہی تزکیہ نفس ہے۔ پھر زکوٰۃ کا حکم دیا تو فرمایا کہ خذ من اموالہم صدقہ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہ ان کے مالوں سے صدقہ لیں، صاف کریں انہیں اور پاکیزہ بنائیں۔ اسی طرح حج جو ہے ایک مقبول جو عبادت تب ہی ہوگی جب جو ہے
وہ خالص اللہ کے لیے کریں. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ کہ حج کے لیے تم زاد راہ لے لیا کرو، لیکن بہترین زاد راہ تمہارا جو ہے سامان جو تم لے کے جانا چاہتے ہو وہ پوٹلی جو ہے وہ تقویٰ کی ہے. یعنی اگر تقویٰ تمہارے دل میں موجود ہے، یعنی اللہ کی ناراضگی کا خوف اور اللہ کی محبت کا جو ایک طمع ہے، لالچ ہے، وہ تمہارے دل میں جب موجود ہوگا تو پھر جو ہے وہ تمہاری عبادات بھی قبول ہوں گی. اور عبادات تمہاری کس قسم کی ہونی چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ان تعبد اللہ کا انک تراہ کہ تم اللہ کی عبادت ایسے کرو کہ تم گویا اسے دیکھ رہے ہو. فَإِن لَّم تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ اگر اس لیول پہ نہیں تم پہنچے کہ تم اللہ کو یعنی اس لیول کی عبادت کرو کہ ایسے محسوس ہو تمہیں کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، تو کم از کم یہ احساس عبادت کے وقت تمہارے دل میں ہونا چاہیے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. تو یہ عبادت جو ہے، عبادات یہ اللہ سے تعلق مضبوط کرتی ہیں. انسان کے دل میں یہ تصور جو ہے وہ رہتا ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. جس وقت اللہ سے کنیکشن جو ہے وہ انسان کا جتنا زیادہ مضبوط ہوگا اتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا. تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم کردار جو ہے اچھی صحبت وہ بھی ادا کرتی ہے. اچھی صحبت جو ہے انسان کے نفس کی پیورٹی میں بہت اہم کردار ادا کرتی ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ المرء مع من احبہ کہ آدمی ان کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ جن کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، یعنی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. جیسا یعنی تم دیکھنا چاہتے ہو کہ کس طرح کا آدمی ہے تو اس کے دوستوں کو دیکھو. اگر برا انسان ہے تو دوست بھی ویسے ہی اپنے جیسے بنائے گا. اگر کوئی نیک فطرت ہے، اچھا انسان ہے، تو اس کے دوست بھی نیک فطرت اچھے ہوں گے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونوا مع الصادقین کہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بھی صحابہ جب آتے تھے تو اپنی روحانی کیفیت بالکل الگ محسوس کرتے تھے. باہر جاتے تھے تو خود آ کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی ہماری کیفیت بالکل مختلف ہو جاتی ہے. تو اچھے دوست اور ان کی محفل جو ہے، نیک لوگوں کی مجلس اور محفل جو ہے انسان پر بہت ہی پازیٹیو اثرات ڈالتی ہے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم خوشبو بیچنے والے سے دوستی کرو گے تو تم اٹھو گے، اگر خوشبو نہیں بھی لوگے، اس سے خریدو گے بھی نہیں، تو کم از کم اس کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے تمہارے لباس سے خوشبو آئے گی. لیکن اگر تم نے کوئلے کے کان والے سے دوستی کی تو اگرچہ تم اس کے ساتھ ہیلپ بھی نہیں کروا رہے، لیکن جب اٹھو گے تو تمہارے لباس پہ کہیں نہ کہیں سیاہی ضرور لگی ہوگی. تو اچھی صحبت اور اچھے دوست بہت زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں. تو اس لیے تزکیہ نفس کے لیے بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے اچھی صحبت، اچھی دوستی اور اچھی جو ہے انسان کی کمیونٹی، اس پر بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے. تو یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف بھی تلقین کی. تزکیہ نفس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کا بھی جو ہے وہ حکم دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا کہ لوگو اللہ کا ذکر جو ہے کثرت سے کیا کرو. یعنی جس کا خیال انسان کے دل میں ہوگا اسی کا ہی سوچے گا، پھر ارد گرد کے خیالات جو ہیں وہ نہیں آئیں گے. دل کی حالت جو ہے ایک خالی برتن کی طرح ہے. اگر آپ اس کو اللہ کے ذکر سے خالی رکھیں گے تو پھر شیطانی خیالات اس کی جگہ لے لیں گے. یہ خالی نہیں رہتا، یا تو اس میں اللہ کا ذکر ہوگا یا پھر وہ شیطان کے خیالات ہوں گے. تو اگر ہم اللہ کا ذکر نہیں کریں گے تو خود بخود جو ہے وہ شیطان وہاں پر حاوی ہو جائے گا اور برے برے خیالات. اس لیے انسان کو مصروف رہنے کا کہا گیا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے آپ کو مصروف رکھے. اور مومنوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ صفت بھی بیان کی ہے کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم کہ مومن کا تو بور ہوتا ہی نہیں ہے، وہ تو کھڑے بیٹھے لیٹے ہر وقت اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اس کا تو پورا دن جو ہے وہ اللہ کے ذکر اور اذکار میں گزرتا ہے اور فرصت کا تو اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے. جیسے ہی فارغ ہوا شیطان جو ہے اپنا گھر بنا لیتا ہے اس کے دل میں، اور اس کے اندر برے برے خیالات اور اس کے وہ تمام تزکیہ کو جو ہے وہ ختم کر کے اس کے اندر تمام برے خیالات کو لے آتا ہے اور انسان کے جو ہے وہ نفس کی برائی کی طرف اس کو لے جاتا ہے. تزکیہ نفس کے لیے ایک اہم چیز جو ہے وہ کائنات میں غور و خوض ہے. کائنات میں غور و فکر کرنے کا جو ہے قرآن پاک میں بھی بے شمار مقامات پر حکم دیا. اللہ تعالیٰ یہاں تک فرماتے ہیں کہ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوبہم اقفالھا کہ قرآن پر بھی غور و فکر کریں کہ کیا ان کے دلوں پر تالے ہیں جو یہ غور و فکر نہیں کرتے. پھر غور و فکر کرنے کی دعوت جو ہے یعنی کائنات پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی گئی.
اور پھر انسان کو اپنے نفس پر بھی غور و فکر کرنے کی دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ کہ وہ غور و فکر کرتے ہیں زمین اور آسمان کی تخلیق میں، اور پھر کہتے ہیں بے اختیار وہ ان کے منہ سے نکلتا ہے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کچھ بھی کائنات کا ایسے باطل پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، تو پاک ہے اور ہمیں عذاب جہنم کے عذاب سے بچا۔ یعنی ایک مومن کا دل جو ہے، خیالات ہیں، ان کا مرکز جو ہے صرف اور صرف اس کے رب کی ذات ہوتی ہے، اور اس کی فکر صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ وہ آخرت میں عذاب النار سے بچ جائے۔ تو کائنات میں غور و فکر کرنے سے اتنے ہی اس کے عقل کے جو ہے وہ دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں، خالق کی پہچان اس کی ہوتی چلی جاتی ہے، اس کی عقل کے پردے جو ہے وہ اس کے دروا ہوتے جاتے ہیں، اور وہ اپنے رب کے اتنا ہی قریب ہوتا ہے۔ اسی لیے کائنات میں غور و فکر کرنے کا جو ہے وہ بار بار حکم دیا گیا ہے، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ کیوں نہیں زمین و آسمان میں غور و فکر کرتے ہیں، یہ کریں تو انہیں پتہ چلے کہ اللہ کی ذات کس قدر بڑی ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا پرستی کی مذمت کی، ایسی تعلیمات آپ نے دی کہ دنیا کی محبت انسان کے دل سے نکلے۔ تو آپ نے فرمایا کہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ کن فی الدنیا کانک غریب، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے کوئی اجنبی مسافر رہتا ہے، او عابر سبیل، یا مسافر، وعد نفسک من اہل القبور، کہ وہ اپنے آپ کو اہل قبور میں ہی شمار کرو۔ کہ دنیا جس طرح ایک مسافر ہوتا ہے، وہ اسٹیشن پہ جب بیٹھا ہو وہ اسٹیشن پہ گھر نہیں بنائے گا، وہ اسٹیشن پہ لمبے چوڑے منصوبے نہیں بنائے گا، اگر کوئی بناتا ہے تو اس کو کوئی بیوقوفی کہے گا کہ ٹرین جب آئے گی اس کا تو سفر آگے جاری ہوگا اور وہ چلا جائے گا مسافر۔ تو انسان کا حال بھی دنیا میں ایسے ہی ہے کہ وہ کچھ عرصے کے لیے اس کا قیام ہے، اگر اسی کو ہی وہ سب کچھ اپنا سمجھ لے اور وہ ہمیشہ کی منزل، وہ آخرت کی منزل کو تباہ کر لے، تو اس جیسی بیوقوفی کوئی نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ بوڑھے کا دل دو معاملات میں جوان رہتا ہے، کہ دنیا کی محبت اور بڑی بڑی خواہشات اس کی ہمیشہ رہتی ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ ابن آدم کی پیٹ کی مٹی کو جو ہے، اس کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتی ہے، وہ ایک اس کو سونے کی وادی ملے تو دوسری کی وہ لالچ کرے گا۔ اسی طرح سورۃ تکاثر میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ دنیا کی کثرت نے، مال و دولت کی کثرت نے تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ تو جتنا انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے اتنا دنیا کی ہوس اور حسرت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مذمت کی اور صحابہ کی یہی تربیت کی۔ قرآن میں بھی یہی احکامات ہیں کہ دنیا کی طرف راغب نہیں ہونا، صرف دنیا کو ہی مطمع نظر نہیں بنانا، آخرت کو اصل مد نظر رکھنا ہے۔ تو جو آخرت کی سوچ اور اس کے خیالات رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی عطا کرتے ہیں اور آخرت بھی عطا کرتے ہیں۔ تو دنیا کی حقیقت جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث میں بیان فرمائی کہ دنیا اسی طرح ہے جس طرح ایک آدمی دریا میں انگلی ڈالے، وہ نکالے تو انگلی پر جتنا پانی آتا ہے، تو یعنی وہ سمندر اور جس طرح انگلی کے قطرے کی کوئی کمپیریزن نہیں، اسی طرح دنیا اور آخرت کا کوئی مقابلہ نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا کہ دوزخ کی آگ شہوتوں سے ڈھانکی گئی ہے، یعنی دنیا کی خواہشات، انسان کے اندر ہوس، لالچ، جبکہ جنت جو ہے وہ سختی کے ساتھ ڈھانپی گئی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا جو ہے مومن کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، وہ اس کے لیے ایسے ہے جیسے قید ہوتی ہے، اسی طرح کافر جو ہے اس کا سب کچھ ہی یہ دنیا ہے وہ اس کے لیے وہ جنت بنانے کی وہ کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے فتنوں سے خبردار کیا اور آپ نے آگاہ کیا کہ اس سے بچ کر رہنا ہے۔ تزکیہ نفس کے لیے یہ ضروری ہے کہ انسان دنیا کی ہوس اور اس کے لالچ سے بچے اور اپنی آخرت کی طرف جو ہے وہ نظر رکھے اور اسی کو سنوارنے کی کوشش کرے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس اور تعمیر سیرت کے لیے اپنی زندگی کو ایک بہترین نمونے کے طور پر پیش کیا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ تھے آپ دوسروں کی زندگی کے لیے۔ پھر حضرت عائشہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اخلاق کے بارے میں، انہوں نے فرمایا کانا خلقہ القرآن، کہ آپ کا اخلاق قرآن تھا، چلتا پھرتا آپ قرآن تھے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور کردار ہی ہے کہ جس سے صحابہ نے تربیت پائی، اور وہ صحابہ بھی ایسی تربیت انہوں نے پائی کہ وہ رہتی دنیا کے لیے وہ نمونہ بن گئے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا
ان کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اور پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انہی تربیت یافتہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، کہ تم پر میری اور میری صحابہ کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے۔ تو پھر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ نفس کے لیے صحبت نبوی جو ہے وہ اختیار کرنے کا حکم دیا۔ آپ کی صحبت پر صحابہ کا یہ حال ہوتا تھا کہ اس قدر خاموشی سے اور توجہ سے بیٹھتے تھے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہمارے سروں پر پرندے بھی بیٹھے ہوں تو ہمیں ان کا بھی پتہ نہیں چلتا تھا۔ اور تزکیہ نفس کے لیے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جو ہے اس کا کرنے کا بھی کہا کہ یہ دعا بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيب، کہ جب میرے بندے میرے بارے میں سوال کرتے ہیں تو انہیں بتا دو کہ میں قریب ہوں، اجیب دعوت الداعِ اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ تو یعنی انسان جب دعا کرتا ہے تو اللہ کے قریب ہوتا ہے، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، شیطان کے خیالات سے وہ پاک ہو جاتا ہے، اور دعا جو ہے مومن کا ہتھیار قرار دیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، دعا جو ہے عبادت کا مغز ہے۔ پھر ایک اور حدیث میں ہے کہ الدعاء هو العبادہ، دعا جو ہے وہی عبادت ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ دعا کے سوا کوئی چیز تقدیر کو نہیں پھیر سکتی، نیکی کے سوا کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ تو یہ اس طرح کی احادیث یعنی آپ نے موٹیویشن پیدا کی اس معاشرے میں، ان اصحاب میں، کہ زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کریں، زیادہ سے زیادہ اپنے نفس کو اللہ کے ساتھ تعلق کو مضبوط کریں، اللہ کا قرب جو ہے اس کا تصور موجود ہو، اللہ کی معیت کا تصور مومن کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو ایسا ہی شخص جو ہے یعنی جو ہر وقت اللہ کے ذکر سے اس کی زبان تر رہتی ہے، اس کے دل میں اللہ کی یاد موجود ہوتی ہے، وہی جو ہے تزکیہ نفس کے اعلیٰ معیار کو پہنچتا ہے۔ وہی شخص جو ہے وہ اس کا شیطان کے حملے بھی جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتے، شیطان بھی اس سے دور رہتا ہے۔ اور اگر انسان اپنے دل کو خالی کر دے اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے، اور اس احساس سے کہ اللہ اس کے ساتھ ہے، تو شیطان کو تو پھر راستے ملتے ہیں، اور وہ اس کا جو ہے وہ تقویٰ کو بھی ختم کر دیتا ہے، اس کے تزکیہ نفس کو بھی چھین لیتا ہے، اس کو رب کی رحمت سے بھی دور کر دیتا ہے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے کہیں جو ہے وہ ترغیب دی احادیث کے ذریعے، کہیں قرآن کی آیات میں جو ہے وہ تزکیہ نفس کی اس سے متعلق جو ہے رہنمائی فرمائی گئی۔ تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا معاشرہ تشکیل دیا جو باقی رہتی دنیا کے لیے جو ہے وہ رول ماڈل ہے۔ اور آپ کی اسی تربیت یافتہ جو ایک جماعت ہے اس میں سے کچھ ایسے ہیں کہ ان کے مختلف مراتب ہیں، کچھ ان میں سے عشرہ مبشرہ ہیں، جو یعنی عشرہ مبشرہ وہ 10 لوگ جن کے بارے میں دنیا میں ہی جنت کی بشارت جو ہے وہ دے دی گئی، یعنی انہیں جنت کے سرٹیفکیٹ یہاں دنیا میں ہی مل گئے تھے۔ اور کچھ جو ہیں آپ کے گھر والے ہیں جن میں امہات المومنین ہیں اور آپ کی اولاد ہے، دیگر السابقون الاولون ہیں، دیگر تمام صحابہ جن کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تو ستاروں کی مانند ہیں۔ ان میں سے کسی ایک کی بھی تم اگر جو ہے وہ طریقے پر چلو گے تو ہدایت پاؤ گے، کہ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی جو ہے وہ تزکیہ نفس کا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا، ان کی تربیت کی، آپ کی جو ہے وہ زیر سایہ انہوں نے تربیت پائی، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی میں اسلام کی تعلیمات پر عمل کیا۔ تو ان تمام جو ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، یہ تمام شخصیات جن کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کی، تو انہی کے مطابق جو ہے زندگی گزار کر ہی آج جو ہے ہم ہر مشکل سے نکل سکتے ہیں اور رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان پاک ہستیوں کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح طور پر تزکیہ نفس جو ہے وہ حاصل کرنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔